اربعین کے ایام بھی قریب ہے اور قافلہ روز اربعین کربلا پہنچا تھا، لیکن وہ بچی نہیں آ سکی تھی جس کو سب سے زیادہ تمنا تھی۔ مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ میں کیسے رہوں گی یہاں پر، بھلا ہے یہاں کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ رہا ہو کے گھر جانے والو، مجھے بھی کہیں پر لٹا دو، شہیدوں کے سر ہے جہاں پر، مجھے بھی وہیں پر سلا دو۔ میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ صلوات علی محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بر دشمن مرتضی لعنت۔ آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، میں ہوں مشکل میں ہوں مشکل میں، مجھے پاس بلا لو بابا، آ کے رسیوں سے بلا لو بابا، بھاگتے اونٹ سے بابا میں کئی بار گری، دور بچھینے میرے دیکھو میری پوشاک جلی، مجھ کو زندہ مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا، نیند آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے، لوں جو کروٹ تو میرے کانوں سے خون رستا ہے، اپنے سینے پہ
اپنے سینے پہ گھڑی پل کو سلا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا شمر سے مانگو جو پانی تو جھڑک دیتا ہے پھر میرے سامنے مٹی پہ گرا دیتا ہے بھیج کے غازی کو بھیج کے غازی کو دو گھون منگا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا تیرے خاطر مجھے رونے سے منع کرتے ہیں کبھی روتی ہوں تو عابد پہ ستم کرتے ہیں کھل کے رو لوں مجھے کھل کے رو لوں مجھے نیزے پہ اٹھا لوں بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نہ کوئی مجھ کو بلاتا ہے سکینہ کہہ کے شام کے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے ٹھوکریں کھاتی ٹھوکریں کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو سنبھالو بابا بال کھینچے ہیں رک پہ تماچے مارے دیکھ کے غازی کے سر کو ہنس سارے ہے ذرا اپنے ہے ذرا اپنے وفادار جگہ لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو سنبھالو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو سنبھالو بابا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بی بی زینب کبریٰ کے حوالے سے 4 مصرے بی بی قید سے چھوٹ کے آئی تھی تو اس نے ایک تمنا کی تھی کہ میں میرے بھائی کا چہلم دھوم سے مناؤں گی اس حوالے سے 4 مصرے بی بی زینب کا تیرا ارمان تھا دھوم سے چہلم مناؤں گی بھائی حسین کا بی بی زینب تیرا ارمان تھا دھوم سے چہلم مناؤں گی بھائی حسین کا ارے ایک شہر بس گیا ہوگا کربلا میں بھائی حسین کا ارے ایک شہر بس گیا ہوگا کربلا میں بھائی حسین کا ارے بی بی زینب 22 ملین مومن چہلم منا رہے ہیں تیرے بھائی حسین کا ارے بی بی زینب 22 ملین مومنین چہلم منا رہے ہیں تیرے بھائی حسین کا
अरे बीबी ज़ैनब ज़ायरीन भी आते हैं, अरे बीबी ज़ैनब ज़ायरीन भी आते हैं, और शहर भी बस गया करबला में तेरे भाई हुसैन का। बरहज़मत सानिय ज़हरा बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज खबरे सकीना पे आओगे तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो, जब तलक लौट कर मैं न आऊं, जब तलक लौट कर मैं न आऊं, आके शम्मे जलाओगे तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो, एक यसरब की थी शहज़ादी, उसका सखा था बाज़ गाज़ी, मुश्किलें कर गया सूए दरिया, और कब्ज़े में कर ली तराई, लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज़ इसको सुनाओगे तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो, हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी न भाई, बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई, अरे तुमने बाजार में तो सताया, तुमने बाजार में तो सताया, अब न इसको सताओगे तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो, जब कभी कैद खाने में आना, बेरिदा बीबियों को न लाना, तुमको असग़र भी देगा दुआएं,
ہنس کے سلاؤ گے تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو خبر بے کس پہ آنسو بہانے حال قید ستم کا سنانے قافلہ کر بلا کو چلا ہے اس کے بابا کا چہلم منانے ارے بنا کہہ دو ہماری طرف سے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہلم مناؤ گے تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کر یہ امانت ہے پردیسیوں کی کر رہی ہوں تمہارے حوالے مجھ سے ایک بار اتنا ہی کہہ دو مجھ سے ایک بار اتنا ہی کہہ دو اپنا وعدہ نبھاؤ گے تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو بل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بے پردہ رسول زادیوں کو کھڑا رکھا تھا بازار شام میں 18 گھنٹے انتظار میں بے پردہ رسول زادیوں کو کھڑا رکھا تھا بازار شام میں ارے حسین نو کے سینہ سے قرآن پڑھ کے ارے حسین نو کے سینہ سے قرآن پڑھ کے تماشائیوں کو متوجہ اپنی طرف کر رہے تھے مومنو برحمت اسیران کربلا بآواز بلند صلوات فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب الزيارة. صلوات پڑھ دیں بر محمد. روز جمعہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے عظمت امام پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ مولانا برادر عزیز قلبے صاحب یہاں پہ موجود ہیں. پہلے ہمارے ٹور کے ساتھ بھی تشریف لا چکے ہیں. وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے. آج واقعاً محدود ہے چونکہ ہم لوگوں کو جلوس میں شرکت کرنا ہے اور 2 زیارتیں بھی بچی ہیں. انشاءاللہ سبھی کوشش کی جائے گی انجام دی جائے. لہٰذا تقریباً 20 منٹ کا وقت ہے, 20 سے 25 منٹ. اسی کے اندر میں انشاءاللہ میں گفتگو کو تمام کر دوں گا. ایک اور صلوات کا سہارا دے دیں محمد والے محمد. چہلم کرنے کے لیے ہم لوگ سرکار سید الشہداء کا ان کی بارگاہ میں کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں. میں بارہا یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ کربلا آنا ایک بہت بڑی سعادت ضرور ہے, لیکن اس سعادت کو باقی رکھنا, اس سرمایہ کو محفوظ رکھنا, اس سرمایہ کو بچانا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میری زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی, چونکہ میں حرم میں تو چلا گیا ہوں لیکن زری میں نے نہیں چومی ہے. یقینی طور پر جب آپ دیکھیں گے زیارت کے مفہوم اور مطالب کو تو یہ بات عرض کی گئی ہے کہ حضور و زائر عند المزور, کسی بھی زائر کا اٹھ کر کے مزور کے پاس یعنی جس کی زیارت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں اس تک پہنچا دینا, یہی زیارت ہے. زری کا چومنا یہ آداب زیارت میں, نمازیں پڑھنا یہ آداب زیارت میں, تلاوت کلام پاک کرنا یہ سب آداب زیارت میں سے ہے. اگر خدا نخواستہ جمع غفیر ہے, مجمع زیادہ ہے, شلوغ ہے اور ہم زری تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہماری زیارت پر انشاءاللہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے یہ نہیں کہا حضور و زائر عند المزار, کسی بھی زائر کا زری کے پاس چپک جانا یہ زیارت ہے, یہ نہیں کہا گیا ہے, بلکہ حضور و زائر عند المزور, اپنی نیک نیتوں کی بنیاد پر, اپنی پاکیزہ نیتوں کی بنیاد پر انسان اگر حرم میں پہنچ جائے گا, چاہے زری سے بظاہر قریب ہوگا لیکن اگر صحیح معنوں میں وہ خلوص دل سے زیارت کرنے کے لیے آیا ہے تو مزور سے قریب پائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر. اور ایک ادب یہ ہے کہ کوشش کریں ہم پیدل چل کے جائیں, جہاں سے بھی ممکن ہو آدمی کے لیے پیدل چلنے کی تاکید ہے, اور ننگے پیر انسان حرم کی طرف جائے. اور یہ خود آداب میں بعض جگہ لکھا گیا ہے, کہیں موسیٰ سے کہا گیا فخلا نالیک فإنہ بالواد المقدس طویٰ, آپ اپنی جوتیوں کو اتار کے آئیے چونکہ یہ وادی مقدس ہے. کربلا جنت کا حصہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. جوانان جنت کے سردار کربلائے معلیٰ میں ہیں. کربلا جنت کی راجدھانی ہے کیونکہ سرکار سید الشہداء یہاں آرام کر رہے ہیں, لہذا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایک ادب یہ بتایا ہے کہ جب اصحاب کہف نے حاکموں کا انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد اللہ کی طرف سفر کو طے کیا اور غار کی طرف جانے لگے تو تاریخ کہتی ہے کہ تلمی خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا
कि अब हमें घोड़े से उतर जाना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, अदब देखें, हमें अपने घोड़ों से उतर जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अब हमारा सफर अल्लाह की तरफ होने वाला है, हम अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। अब हम गार की तरफ जा रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा हमें घोड़े से उतर जाना चाहिए। घोड़े से उतरे, और तारीख ये कहती है 1 फरसख नहीं 7 फरसख का सफर घोड़े से उतरकर असहाबे कहफ ने पैदल तय किया है। क्यों किया है? तकरीबन आज की जबान में कहा जाए 42 किलोमीटर का सफर इन लोगों ने, जो घोड़े पर सवार थे असहाबे कहफ, तिलफीका ने कहा घोड़े से उतर जाएं। क्यों? जब अल्लाह की तरफ जाएं तो तवाज़ो के साथ जाएं, इनकिसार के साथ जाएं, और हमें उस आलम में जाना चाहिए कि जिस आलम में वाकई कहा जाए कि बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ जा रहा है। तो यही अदब हमें यहां पर भी रियायत करते रहना चाहिए। दूसरा अदब यह है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गजबनाक हुए एक जाहिर के ऊपर, और गजब जाहिर किया छठे इमाम ने। मौला से उसने पूछा, मौला मेरी क्या गलती है? कहा जहां सब लोग सफर पे जा रहे थे, सब लोग रवा दवा थे करबलाए मोहल्ला की तरफ, एक ज़ईफ इंसान ने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि ऐ मेरे भाई मुझे सहारा दे के 1 किलोमीटर तक, अपनी ज़बान में कहा जाए 1 फरसख तक मुझे सहारा दे दो और मुझे एक मंदिर तक पहुंचा दो। तो तुमने तवानाई के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद पहुंचा सकते थे, तुमने इनकार कर दिया। इमाम कहते हैं ज़ियारत में अदब का ख्याल रखो, ज़ियारत में उन आदाब की रियायत करो। लिहाजा जब मजमा ज़्यादा हो जाए तो इंसान को खुद अवॉइड करना चाहिए कि मैं अगर ज़री के पास जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो मेरे वजूद से किसी को इज़ार और अज़ियत पहुंच जाए। यरौन हो मकामी, इमाम हमारे मर्तबे को, हमारी मौक़ियत को पहचानते हैं। हमारे सलाम का इमाम जवाब देते हैं। अजीजों, हम अगर पहुंच गए हैं तो हमारी ज़ियारत में आप शक नहीं करिएगा। और मैं आखिरी बात इस सिलसिले की अर्ज करके मंजिल मसाइब की तरफ आना चाहता हूं। यह तारीख में वाकया मौजूद है कि जब कोई हरम में जाता है, सही मानों में अगर उसकी पूरी तवज्जो उस इमाम की तरफ होती है तो यह नामुमकिन है कि इमाम की तवज्जो आपकी तरफ ना हो। ये नामुमकिन है कि इमाम की तवज्जो आपकी तरफ ना हो, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए तारीख में ये वाकया मौजूद है और इसी पर मैं बात को तमाम कर रहा हूं। कहते हैं शख्स है ज़ियारत करने के लिए गया, लिहाजा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। जिस इमाम ने बुलाया है वो नियतों से भी वाकिफ है, आमाल को भी देख रहा है, मेरे अंदर कितनी इस्तिताअत है। क्योंकि मैं गया तो मैंने देखा ऐसे लोग भी बात हैं इस तरीके से ज़री को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं, लग रहा है कोई फाइट हो रहा है, माज़अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी के हाथ पे चोट लग रही है, किसी के बाजुओं पे चोट लग रही है। कैसे वो इमाम पसंद करेंगे कि उनके ज़ाहिर को इदार अज़ियत पहुंचाई जाए। लिहाजा ये गया ज़ियारत करने के लिए तो इसने क्या देखा कि बहुत मजमा है, जम्मे गफीर है, बहुत ज्यादा मजमा है। सोचा कि कुछ मजमा कम हो तो मैं ज़री के पास जाऊं, अपनी दुआओं को मांगूं। अभी इतने लोग हैं ज़री से चिपके हुए, खड़ा खड़ा थक गया। मजमा कहां कम होने वाला है, ज़ाहिरी मजमा कम भी हो जाए तो फरिश्तों का जो हुजूम है, हमारी गुनहगार आंखें तो उनको नहीं देखती हैं। अजीजों, जब ये खड़ा खड़ा थक गया, बैठ गया, बैठने के बाद भी देखा कि मजमा कम नहीं हो रहा है, गुनूदगी के आलम में जाता है, अजीब मंजर देखता है। ये वाकया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल करते हैं। अब गुनूदगी के आलम में क्या देखता है, जो मजमा मेरी निगाहों के सामने था वही मजमा अभी भी है, लेकिन अब ये मजमा, ये एरिया और ये सरजमीन इतनी बड़ी हो गई है कि मैं जिन जायरों को देख रहा था कि ज़री से चिमटे हैं, अब मैं देख रहा हूं हर जायर अलग अलग स्पेस के साथ कोई नमाजें पढ़ रहा है, कोई ज़ियारत पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, और हर एक जायर के पास इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बैठ करके उसकी दुआ और मुनाजात को सुन रहे हैं।
توجہ فرمایا آپ نے. اور اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو ناظر بھی ہوتا ہے, حاضر بھی ہوتا ہے. اس کے لیے امام زمانہ کا مطلب ہی ہوتا ہے نہ دیواریں اس کے لیے حائل ہیں, نہ در اس کے لیے حائل ہیں, نہ زمان اس کے لیے حائل ہیں, نہ مکان اس کے لیے حائل ہیں. جو مکان و زمین سے مبرہ ہو کر ان پہ تصرف اختیار کرتا ہے وہی وقت کا امام ہوتا ہے. جب دشمنوں نے یا 40 کرنے والوں نے, سیاست کرنے والوں نے مولا علی کے ساتھ سیاست کی اور بیک وقت ایک ہی وقت میں 40 لوگوں نے دعوت دے دی, اور جب امیر المومنین دعوت پہ پہنچ گئے, اگلے دن کا جب مسئلہ آیا تو کہہ رہا ہے میرے ہاں آئے تھے, وہ کہہ رہا ہے میرے ہاں آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے جب ایک علی ایک وقت میں 40 مقامات پر پہنچ سکتے ہیں تو دادا کا کردار یہ ہے تو پوتا بھی بیک وقت زائرین کے پاس پہنچ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. عزادارو, بہت آداب ہیں, 53 آداب میں نے لکھے ہیں. کبھی کبھی عرض کرتا ہوں انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کربلا جانا, امام حسین علیہ السلام کو سلام کر لینا, تو پائتی آنا, جناب علی اکبر کو خطاب کرنا. یہ جو زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں نا, مجھے پتا ہے آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں, اللہ جزائے خیر دے. یہ مقصد ہر بہن پہ آنے کا ایک مقصد, گریہ کے ذریعے ہی ہمیں معرفت آئے گی. اور جب گریہ بلند ہو جائے نا عزیزو, تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ضرور دعا کر لینا, ضرور دعا کریے گا عزیزو اس امام کے لیے جو خود تڑپ رہا ہے کاش کہ مجھے میرا ظہور ہو جائے اور میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لوں. خود تڑپ رہے امام, دعا کریں گے امام کے لیے انشاءاللہ. آج جمعہ بھی ہے, حق ہے اس امام کے بارے میں. تو امام کیا کہتے ہیں جب سلام کر لینا, ذات عاشورہ میں بھی جب آپ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین, تو علی ابن الحسین 2 ہیں, ایک چوتھے امام بھی ہیں, ایک علی اکبر بھی ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں اس زیارت سے مراد یہ ہے چونکہ یہ جوان علی اکبر امام کے پائتی آرام کر رہا ہے, لہذا جب امام کو سلام کرنا تو فوراً علی اکبر کو سلام کر لینا. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کل جو لوگ تھے مقام علی اکبر پر کیسے رو رہے تھے عزادارو. ہاں عزیزو, روئیں, تڑپ کر کے روئیں. حسین کے گود کے پالوں کو ایک دن میں شہید کر دیا گیا. میں بارہا کہتا ہوں دنیا کا منظر تو یہی ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں بھی موت واقع ہوتی ہے تو ہوتا یہی ہے, مرنے والا ایک ہوتا ہے اور رونے والے 72 سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ہائے رے کربلا, ارے 72 لاشیں ریگے زارے زمین کربو بلا پر پڑی ہے. ایک بہن زینب ہے, کبھی اور کے لاشیں کو اٹھا کے کہتی ہے اللہم تقبل ھذا القربان القلیل, اے میرے اللہ میری اس قلیل قربانی کو قبول کر لے. ایک جملہ اور عرض کر دوں, خواتین کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, بہت نازک ہوتا ہے. میرا سلام ہو علی کی شیر دل بڑی بیٹی زینب پر. اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے, سنیے گا یہ تصورات ہیں, کسی کتاب میں نہ ملے گا, تصور سن لیجئے. اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور مردوں میں کوئی نہ ہو اور گھر میں جنازہ ہو اور پوری رات جنازہ رکھا رہے اور کسی ایک خاتون سے کہا جائے کہ تم جنازے کے پاس بیٹھی رہنا اور پوری رات گزارنا, تو وہ تاب نہ لا پائے گی کیونکہ نازک مزاج ہوتی ہے. ارے میرا سلام ہو زینب پر, 72 لاشوں کے درمیان شام غریبہ میں تنہا زینب پہرا دے رہی ہے. اے عباس آؤ, کبھی
فرات کا رک کر کے آواز دے رہی ہے، ہائے وہ عصر کا ہنگام، وہ میدان بلا، ہائے وہ توق و رسان، اف و غریبوں کا گلا، مجھ سے کہا گیا تو سن لیجئے، ہائے وہ توق و رسان، اف و غریبوں کا گلا، ارے ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، ارے جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، ارے یار ردا چھنتی ہے بہنوں کی دہائی عباس۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں مولا عباس کے قریب آپ بیٹھے ہیں، آئیے پرسا دیجئے، اے مادر عباس ام البنین، اے فاطمہ زہرا، اے زمانے کے امام، آپ تو خون بہا رہے ہیں آقا، ہم کیا روئیں گے عزیزوں، کبھی کبھی روتے ہیں، کبھی کبھی مجلس کرتے ہیں، میرے زمانے کے امام فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے تو اپنے حسین جد کا ماتم کرتا ہوں، گریا کرتا ہوں، شام ہوتی ہے اور پھر فرما دیا اے میرے جد امجد حسین لیبکن بدل الدموع دما، ارے اب میرے یہ خون کے آنسو جاری ہیں، آئے وہ اس نے کا ہنگام و میدان بلا، آئے وہ توق و رسن و غریبوں کا گلا، سن 61 ہجری کے محرم کو آپ اپنے ذہن میں لائیں، آئے وہ اس نے کا ہنگام و میدان بلا، آئے وہ توق و رسن و غریبوں کا گلا، ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی عباس، یار دا چھنتی ہے بہنوں کی دہائی عباس۔ ابھی تک علی جناب سکینہ کی مصیبتیں سنی آپ نے، ارے لٹتا ہے، جناب زینب کی زبانی ہے، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا، دیکھ تو لو اے بھیا، ارے پشت خواہر پہ ہے ارے دروں کے نشان، ارے دیکھ تو لو اے بھیا، ارے پائے عابد میں ہے زنجیر گراں، دیکھ تو لو اے بھیا، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ بس آخری بند سن گے، ارے کٹ گئے نخلے گلستان علی، تم نہ اٹھے جل گیا خیمہ فرزند نبی، تم نہ اٹھے لٹی سرکار رسول دو عربی، ارے تم نہ اٹھے، ہائے عباس میرے شیر جری، ارے تم نہ اٹھے، ہائے کس طرح ہوا ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، بلند آواز سے روئے۔ اے عزاداروں، مجلس ہو رہی تھی، امام موجود تھے، میں بارہا پڑھتا ہوں، ارے یہ رونے والے سب رو رہے تھے، مولا نے کہا کیوں نہیں رو رہے ہو، پورا رومال پیش کر دیا آقا، دیکھیے آنسوؤں سے پورا رومال تھا، کہا نہیں ایسے مت رو، شرما کے نہ رو، ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہو۔ اجرکم اللہ، بس ایک روایت اور مجلس کو تمام کر دوں گا، سوچا تھا کچھ اور لیکن مستقل مرثیے میں آپ نے اسی بیوی کا مرثیہ پڑھا۔ جناب سکینہ کو عرب میں رقیہ بھی کہتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وجود ایک ہے، چاہے آپ رقیہ کہہ لیں یا سکینہ کہہ لیں، اختلاف ہے، لیکن سکینہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ حسین کے قلب کے سکون کا ذریعہ تھی سکینہ۔ بس ایک روایت عزیزوں میں جس کو تمام کر رہا ہوں، سن لیجئے انشاءاللہ اور طلب کے روئیے، اور یہی پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ سوگ نامہ آل محمد کی یہ روایت ہے۔
آغا اشتہاردی نے لکھا ہے کہ یہ بچی اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مختار نے شمر کو گرفتار کیا اور شمر کو مختار کے سامنے لایا گیا، شوبنامہ آل محمد کی روایت پڑھ رہا ہوں، جب لے کے آیا گیا شمر کو مختار کے سامنے، تو مختار نے ایک سوال کیا ہے، شمر یہ بتا تو نے کربلا میں بہت ظلم ڈھایا، بہت ظلم ڈھایا ہے تو نے کربلا میں، تو نے وہ کون سا ایسا ظلم ڈھایا ہے کہ جس کے بعد تو خود رویا، تجھے ترس آ گیا، اور کون سا ظلم ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے مختار تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو امام کے، چھوڑ دو مجھ سے مت پوچھو، کہا نہیں شمر تمہیں بتانا پڑے گا۔ اب سنیے گا عزیزو، شمر کہتا ہے مختار جب میں نے امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا نا، تو میرے لیے حکم آیا کہ خیموں کی تنابوں کو کاٹ دو اور اس میں آگ لگا دو۔ اے عزادارو، یہ کہتا ہے ملعون کہ میں مختار سنو، میں جب خیمے کی تنابوں کو کاٹ رہا تھا نا، تو میں اس بچی کی تلاش میں تھا جو حسین کی یتیمہ سکینہ تھی، لیکن میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، بچے اور بھی خیام حسین ہی میں تھے۔ عرض کروں بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ بعض بچے تو ایسے تھے کہ جب امام حسین نے علم عباس کو خیمے تک پہنچایا تو اتنے پیاسے تھے منہ کے بل زمین کربلا پر گرے اور شہید ہو گئے۔ اب ملعون کی زبانی سنیے، یہ کہتا ہے کہ میں خیمے کی تنابوں کو کاٹتا جاتا تھا، بس مجلس یہی پہ تمام ہوگی۔ عزاداروں، میں خیمے کی تنابوں کو کاٹتا جاتا تھا اور اس بچی کی تلاش میں تھا جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے، میں چاہتا تھا اس کے اوپر کوئی نیا ظلم ڈھاؤں۔ خیمے کی تنابوں کو کاٹتے کاٹتے ایک خیمے میں پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے، سامنے مصلی بچھائے ہوئے ہے اور مصلی کے سامنے خاک رکھی ہوئی ہے۔ پہلے میں نے سوال کیا اے بچی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا ظالم میرا بابا مقتل گیا ہے، اگر مقتل سے واپس آیا تو میں نماز شکریہ ادا کروں گی۔ کہا یہ مٹی کیوں رکھتے ہو؟ کہا ظالم تجھے پتا نہیں ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم خاک کربلا پر تیمم کریں گے اور اپنے بابا کے لیے نماز ادا کروں گی۔ یہ ظالم کہتا ہے مختار میں سمجھ گیا یہی وہ بچی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں۔ روئے عزاداروں، جملہ سنیں گے، میری مائیں بہنیں اپنے گودیوں کو سنبھالے، اللہ ان کی گودیوں کو آباد اور شاد رکھے۔ بچے چھوٹے جب ہوتے ہیں نا تو ان کے کان چھدائے جاتے ہیں۔ یہ بالیاں کی روایت مستقل طور سے مفصل طریقے سے تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ظالم نے بی بی کی یہ بالیاں چھینی تھی۔ پہلے سن لیجئے، کہتے ہیں یہ بالیاں کب پہنائی؟ جب یہ قافلہ چلا مدینے سے اور مسلم شہید ہو گئے تو رقیہ کو امام نے بلایا اور بندے پہنائے۔ پوچھا گیا آقا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا عرب کا دستور ہے جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے کان میں ایک مخصوص بندے پہنائے جاتے ہیں۔ ارے اسی وقت حضرت عباس آگے بڑھے، سکینہ کو بلایا اور بندے پہنا دیے۔ اے میری سکینہ، ارے جب تم یتیم ہوگی تمہارا چچا عباس نہ ہوگا۔ اب سنیے گا عزادارو، یہ ظالم کہتا ہے میں نے گھڑکیاں دی اور کہا کہ یہ اپنے بندے اتار کر کے مجھے دے دو، اپنے بندے اتار کے مجھے دے دو۔ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، اللہ رے مظلومیت سکینہ کا اے ظالم ہٹ جا، ہم ناموس اہل حرم ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگا دینا، ہمیں ہاتھ نہ لگا دینا، ہم ناموس اہل حرم ہیں۔ کیا
کیا چاہیے بتا؟ کہا مجھے بندے چاہیے، مقتل میں یہی لکھا ہے۔ ارے دو معصوم ہاتھ بلند ہوئے، جناب سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا پھر گرا دیا، پھر ہاتھوں کو اٹھایا گرا دیا، ظالم نے پھر نیزہ مارا، کہا کہ اے بچی مجھے دیر ہو رہی ہے، ذرا اپنی بالیاں مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ بچی نے آواز لگائی، اے چچا عباس، ارے مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، اے غازی آئیے۔ ظالم کہتا ہے میں آگے بڑھا، بڑی بے دردی سے سکینہ کے بندے اتارے، ارے بچی تڑپ گئی، کان زخمی ہو گئے، فرات کا رخ کیا، اے غیرتدار چچا عباس، ارے جس شان سے بندے پہنائے تھے ظالم نے چھین لیے۔ آئے سکینہ محمد تم ادھر آ جا بیٹا، ڈائری پکڑ کے رکھنا بیٹا، تمہیں ہاتھ میں لے لو، ابھی لے لو ہاتھ میں کھڑے رہنا، میرے ساتھ لے گا نا، خالی ڈائری پکڑ کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ جب کبھی غیرت نساء کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت نساء کا سوال آتا ہے، بنت زہرا بنت زہرا بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت نساء کا سوال آتا ہے، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، جب سکینہ جب سکینہ جب سکینہ کی یتیمی کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت نساء کا سوال آتا ہے، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، مل کے پڑھے کہ یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، ان کی زندگی بے کفن ہے، بھائی کا اس کی لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے کسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی
है बेकसी भी फर्श अज़ा बिछा कर, वैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम औलाद दो कदम भी पैदल पैदल नहीं चली है, दो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है। एक दिन में वो ही ज़ैनब अब्बा से बढ़ गई है, पहरे पे आ गई है, तन्हा लम उठा कर कैसी ये शाम आई आला सैयदा पर कैसी ये शाम आला सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुंह छुपा कर, कैसी ये शाम आला सज्जाद से लिपट कर कहती रही सकीना, सज्जाद से लिपट कर कहती रही सकीना, एहसास हो रहा है मैं हो गई यतीमा, जालिम डरा रहा है नैज़ा दिखा दिखा कर, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलाद सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुंह छुपा कर, कैसी ये शाम आई औलाद लाशों के दरमिया वो बाबा को ढूंढती है, लाशों के दरमिया वो बाबा को ढूंढती है, मुंह अपना पीट करिए फरियाद कर रही है, कदमों में ही सुला दो बाबा मुझे बुला कर, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी आई औलाद सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुंह छुपा कर, कैसी ये शाम आई औलाद जब आ गए नजफ से बेटी को मिलने बाबा, जब आ गए नजफ से बेटी को मिलने बाबा, सानों पे रख के सरिये कहने लगी वो दुखिया, ज़ैनब उजड़ गई है करबो भला बसा के, कैसी ये शाम आई औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलाद सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुंह छुपा कर, कैसी ये शाम आई औलाद जब आ गए नजफ से बेटी को मिलने बाबा, जब आ गए नजफ से बेटी को मिलने बाबा, सानों पे रख के सरिये कहने लगी वो दुखिया, ज़ैनब उजड़ गई है करबो भला बसा के, कैसी ये शाम आई औलाद पर कैसी ये शाम आई औलाद सज्जाद रो रहे हैं ज़ैनब से मुंह छुपा कर, कैसी ये
شام آئی اعلیٰ خیموں کے ساتھ جھولا بستر بھی جل گیا ہے خیموں کے ساتھ جھولا بستر بھی جل گیا ہے ناموں سے مصطفیٰ کو باغی کہا گیا ہے لے جائیں گے صبح کو قیدی ہمیں بنا کر کیسی یہ شام آئی اعلیٰ پر کیسی اعلیٰ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اعلیٰ گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شہزادی گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شہزادی عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری زینب کا نام لے گا ظالم تو مسکرا کر کیسی یہ شام آئی اولاد میدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد پر ہر تیسرے لائن پہ ساتھ دیں ٹھیک جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس روک لی عباس نے موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی اتنی اونچائی پر رکھ دی تشنگی عباس نے سجا رکھی تھی دریا پر عجب بارات پانی کی بہت کرتے تھے اشرار یزید بات پانی کی مگر دریا پہ پہنچی ٹھوکریں ماری چلے آئے بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی تیرے کٹے بازو چھدی مشکیزہ بچی رہ گئی پیاسی زمین پہ خو بن کر ہو گئی برسات پانی کی یا عباس یا علی کے لال کے قدموں سے فرات چلی وفائے عشق محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے اب تک حیات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی یا عباس یا مشک جو کوثر سمیٹ کل نکلی لبوں پہ اپنے ہمدر سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کل نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی جر کی گاہ سے گر جاتی ذات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس
اسد شیر ذوالجلال سلام وفا کی آخری حد مہے کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ زکات پانی کی یا حمایت شہ مظلوم میں فنا عباس تباہ و جرت و غیرت کی انتہا عباس جناب زینب بیگم کا آسرا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس فقط تو نے یہ لکھا عباس ہماری تشن لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس میری حیات کا سامان ناصر شبی بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاگی میں اور یہ میرے تنظیم اس کے در کے فقیر میں اور یہ میرے تنظیم اس کے در کے فقیر بہے گی چشم ازا سے فرات پانی کی چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس سکینہ بی بی کے صدقے علی کے لال سلام جری شفیع اسد شیر ذوالجلال سلام وفا کی آخری حد کے مہے کمال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام نہیں ہے دونوں جہاں میں فقی مثال سلام تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی تیرے بدن کا پسینہ نہ زکات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی عبا بن میں چلی جس کی عبا بن میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین 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 عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین 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 محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له على ذلك اللهم لنا الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبلہ رکو جائے. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ یا فاطمہ، السلام علیک یا اخا رسول اللہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا سبط رسول اللہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا امام زین العابدین و امام محمد الباقر و امام جعفر الصادق و امام موسیٰ الکاظم و امام علی ابن موسیٰ و امام محمد ابن التقی و امام علی النقی و امام حسن ابن علی العسکری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل ومسلم ابن عوسجہ وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی. السلام علیکم یا ساداتی وموالیاً جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے کل مومن مومنات کو اصالِ ثواب کر دیں.